آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آئی ہوپ دیٹ یو آر ڈوئنگ ویل. آج میرے پاس ایک بہت ہی زبردست سبجیکٹ ہے وچ از اباؤٹ سوشل ایٹیکیٹ. یعنی یہ ایک کامن سینس ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ریفر ٹو ون آف مائی موسٹ فیوریٹ بکس آف آل ٹائم. دس از اے بک بائی رابرٹ فلگم جو مجھے اے لیولز میں میرے پروفیسر نے ریکمینڈ کی تھی. اینڈ اٹ از کالڈ ایوری تھنگ آئی نیڈیڈ ٹو نو آئی لرنڈ ان کنڈرگارٹن. یعنی ہم ویسے تو بڑی بڑی ڈگریز، ایجوکیشن، ہائر کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول ہوتے ہیں وہ آپ کو کنڈرگارٹن میں سکھائے جاتے ہیں. لیکن کاش ہم اس پہ عمل کر لیں. مثال کے طور پہ کسی اور کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کو مارنا نہیں ہے، بنا اجازت لیے آپ نے جو کام نہیں کرنے، کسی سے کچھ لیا ہے تو اس کو تھینک یو بولنا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی مان کر سوری بولنا. بٹ آئی سی سو مینی ایڈلٹس، اور ایسا لگتا ہے کہ وی آر جسٹ لٹل بیبیز واکنگ اراؤنڈ ان ایڈلٹ باڈیز. کیونکہ جس طرح ایک بچے کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آج بھی ہم اسی اپنی انا کے قیدی ہیں. ہم سے کسی کو سوری بولنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، ہمیں پلیز بولنا بہت مشکل لگتا ہے. ہماری حتیٰ کہ عزت ہو جاتی ہے اگر ہم اپنی غلطی کو مان لیں. تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ایموشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اینڈ دین آف کورس وی آر گوئنگ ٹو برنگ ان سوشل ایٹیکیٹس. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ رجحان ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا اور آنے والے دنوں میں کوئی مجھے سیریسلی نہیں لے گا. سو دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹارگیٹ اینڈ ٹرائی اینڈ انپیک اینڈ انکور کہ آپ کی یہ جھجک کیوں ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں سم ون ہو از اے مائنڈ سیٹ اینڈ این ایموشنز کوچ. آپ نے لائف کوچ سنے ہوں گے. زندگی کے اوپر نیچے ایسے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ ہر مرحلے کے لیے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ایموشن ہے، سم کانشیس اینڈ سب کانشیس، دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو ریئلی بی ورکنگ آن. شی از این ICF ACC سرٹیفائڈ کوچ. اور آج خاص طور پہ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین اویس. تھینک یو سو مچ مہرین فار میکنگ ٹائم فار اس دس مارننگ. Thank you so much for having me. اچھا جی، اس کا کیونکہ بہت گہرا تعلق ہماری نفسیات سے بھی ہے، کیونکہ بچوں کو آپ بچپن سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں سوری اینڈ پلیز کے لیے. اور مجھے یاد ہے ہماری امی کا فیوریٹ جملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اتنے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں پرومپٹ کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا سلام کرو، بیٹا تھینک یو بولو. تو پھر ویئر از دا گیپ؟ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ افرا ارشد موجود ہیں، ہو از آلسو اے کلینکل سائیکالوجسٹ. تھینک یو سو مچ افرا فار جوائننگ اس دس مارننگ. میرین، اف آئی اسٹارٹ دا کنورزیشن ود یو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم کیونکہ گرڈ میں ہیں تو دس از آلموسٹ لائک اے زوم کنورزیشن. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ فیسنگ دا کیمرا وائل آئی آسک یو دس. میں نے کہا بتا دوں کیونکہ یہ ہمارا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتی ہے چیز. میرین، پلیز کہنا ہم بچے کو سکھاتے ہیں اس وقت تو اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی کوئی بھی اس کی پسند کی چیز اس کو چاہیے تو وہ پلیز بول کے کسی ایڈلٹ سے مانگے گا. آہستہ آہستہ یہ عادت ہمیں چبھنے کیوں لگتی ہے؟ ہمیں پلیز کہنا اپنے آپ کی ویکنیس یا ولنریبلٹی کیوں لگنے لگتا ہے؟ So very interesting, yes. And I'll even take a step back and tell you کہ جب ہم چھوٹے ہوتے بھی بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ٹو سے پلیز، آئی تھنک وہاں پہ ہمیں زیادہ کیئر کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ مائنڈ سیٹ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. سو اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو بولتے ہیں کہ آپ نے جب اس جا کے پلیز بولنا ہے، وہ بچہ آپ کی بات سن لے گا بیکاز اس کا برین اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا ہے. اینڈ ہی اور شی ول ڈو وٹ دا پیرنٹ از ٹیلنگ دیم، وٹ ایونچولی دا سوسائٹی از ٹیلنگ دیم. وہ بول تو لیں گے لیکن اس کو اس کے پیچھے کی سگنیفیکینس اور اس کے پیچھے کے چھپے ہوئے ایموشنس نہیں سمجھ آئیں گے. سو اوور ٹائم وہ صرف اس کو ریپیٹ کر لیں گے. دے مائٹ سے اٹ، دے مائٹ ناٹ مین اٹ، اور دے مائٹ ناٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز دے نیور لرنڈ دا سگنیفیکینس بیہائنڈ اٹ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. وی آر مور انکلائنڈ ٹو سے اور ریپیٹ اے بیہیویئر جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اٹ از گیونگ اس سیٹسفیکشن اور سم کائنڈ آف پلیزر. تو تھینک یو بولنا، پلیز بولنے میں اور ہمارا جو پلیزر سرکٹ ہے جو ہمیں اچھا فیل کراتا ہے، اس کے بیچ میں کنیکشن کیسے بنائے میرین؟ ویری انٹرسٹنگ. سو پلیز اور تھینک یو اوبیسلی جب ہم بولتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا ہمیں ایک اچھا افیکٹ فیل ہو رہا ہے، کوئی ہماری بات آسانی سے سن رہا ہے، تو ایک سرکٹ آٹومیٹکلی میسج جاتا ہے برین کو کہ دس از گوئنگ ٹو گیٹ یو اے گڈ آؤٹ کم. سو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ مور. ہاؤ ایور آن دی ادر ہینڈ اف یو سے اٹ اینڈ یو ڈونٹ گیٹ اے گڈ آؤٹ کم، یو سے پلیز could I have this or could this work out in my favor، اور جب وہ آپ کے فیور میں نہیں کام کرتا تو آٹومیٹکلی آپ کے برین کو میسج آتا ہے کہ
وی شوڈنٹ ڈو اٹ, اینڈ دیٹس کالڈ سوسائٹل کنڈیشننگ. اوور ٹائم اگر آپ بہت زیادہ, میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں, مائی کلائنٹس آفن سے, کہ اگر ہم لوگوں سے بہت اچھے ہو جائیں گے تو کیا وہ ہمارا فائدہ نہیں اٹھانا شروع ہو جائیں گے؟ اگر ہم پلیز تھینک یو کر کے چلیں گے تو لوگ تو سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور ہماری سوسائٹل کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنا ایگو اور سیلف امپورٹنس مینٹین کرنے کے لیے اکثر یہ لگتا ہے کہ پلیز تھینک یو چھوڑنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اف وی دس از 101 آف کمیونیکیشن. اگر آپ پلیز تھینک یو لے کے پازیٹیو ایموشنز اگلے بندے کے اندر جنریٹ کریں گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کی ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہوگی, اور جو آؤٹ کم آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا. اگر ہم صرف اور صرف آؤٹ کم اورینٹیڈ ہو کے بھی بات نہ کریں, میرین, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک دس ون ٹو افرا, مجھے لگتا ہے اگین دس لنکس ٹو دا پیرنٹنگ اسٹائل. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچہ کسی بات پہ ضد کر رہا ہے یا اس کا موڈ خراب ہے, وہ آپ سے آ کے کسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے, اور یہ اکثر پیرنٹس کے ساتھ نہ بھی ہو, بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. تو بڑا بہن بھائی انسسٹ کر رہا ہوگا, نہیں اگر تمہیں یہ چیز چاہیے پہلے پلیز بولو, پہلے پلیز بولو, پہلے سوری بولو. تو آپ نے جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ کسی کو پلیز یا سوری بولنے سے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں کیونکہ اگلا کا رسپانس بھی اچھا ہے اور آپ کو اپنا آبجیکٹیو مل رہا ہے, یہ بچپن کے ایکسپیرینسز کہیں نہ کہیں ہمیں برا فیل کرا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یاد رہتا ہے, ہماری باڈی کیپ اسکور آف دا فیکٹ, ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس بات کا اسکور رکھتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھ سے زبردستی پلیز کہلوایا تھا. سو افرا, اس بارے میں کیا کہیں گی, جو ہم بچپن میں بچوں سے زبردستی تھینک یو پلیز سوری کہلوا رہے ہوتے ہیں, کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جی بالکل, یہ ایک ایسے جیسچرز ہیں پلیز اور سوری یا تھینک یو کہنا, آئی تھنک ہر انسان کے اندر یہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہو جانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے ٹرمز کو بڑا نیگیٹیولی لیا جاتا ہے. لوگ سوری کہنے سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں, پلیز کہنے سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے ورڈز کہنے سے ہم شاید چھوٹے ہو گئے ہیں, یا ہمارا جو ایگو کی, جیسے آپ نے بات کی, ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے ورڈز نہیں استعمال کریں گے, یا مے بی اس طرح کے ورڈز یوز کرنے سے اگلے کو زیادہ پاور آ جائے گی. جبکہ یہ تو وہ ورڈز ہیں جو آپ کے لیے بڑا ایک کائنڈ آپ کا جو ہے نا وہ بیہیویئر شو کرتا ہے, ایک آپ کے مینرز شو کرتے ہیں, ایٹیکیٹ شو کرتے ہیں. اٹ ایکچولی شوز یور اپ برنگنگ. ٹھیک ہے, اس طرح کے ورڈز یوز کر کے یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, یا آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے اگر آپ یہ ورڈز یوز کریں گے. آپ نے جیسے انیشیلی بات کی کہ آپ نے جو بک پڑھی ہوئی ہے کہ کنڈر گارڈن سے ہی یہ چیزیں ہمیں سیکھ لینی چاہیے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں اس پہ ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم فیملی میں ضرور بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی اگر کوئی چیز دے رہا ہے, کوئی کینڈی اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ نے اس کو تھینک یو کہنا ہے, یا اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے تو آپ نے اس کو پلیز کہنا ہے. ہم اس کو سکھاتے ضرور ہیں, بٹ کیا وہ ہم خود پریکٹس کر رہے ہیں؟ جب تک ہم خود پریکٹس نہیں کریں گے بچے اس کو فالو کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا, دس از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ افرا, اینڈ آئی ہیو اے اسٹوری اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ اقبال صاحبہ, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کالرز اور سبھی دیکھنے والوں کو موقع دیا ہوا کہ آپ کے ساتھ ہم بھی شامل حال ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی ٹاپکس آپ لے کے آتے ہیں, خاص کر جو لوگوں کو سکھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں عام روٹین میں ہم لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. شکریہ تو ہمیں تب کرنا چاہیے کہ جب آپ کے کہے ہوئے کام پر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے, اور وہ کام بھی صحیح ہو. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ ہاں اس سے تو بڑا اچھا کام کیا ہے, کیا اس کو کہنا, تو یہ بہت بری بات ہے. تو اس کا شکریہ ضرور کرنا چاہیے, آپ نے اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں پہ ہمیں معذرت کرنی چاہیے وہ یہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے انہونی میں کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو انسان کرنا نہ چاہ رہا ہو, تو اس پہ ضرور معذرت کرنی چاہیے. تو یہ تو میرا ایک اپنا خیال ہے. دوسری ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں صدرا آپ کی اجازت سے, کہ ہمارے عموماً میڈیا کے اندر ان چیزوں کی بڑی کمی ہے. یہ آپ کا چینل بڑا اچھا کام کرتا ہے جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور آپ ایک لیسن کی طرح آپ کا چینل عوام کو سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے. یہ میڈیا کی بہت اہم ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں, اور ساری کی ساری پاکستان سے باہر جو پاکستانی اوورسیز بیٹھے ہیں وہ جو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ہی ان چیزوں پہ نظر نہیں دوڑائیں گے تو گھر کے اندر تو عام بچہ باتیں کم سن رہا ہے, گھر کی ٹی وی کی زیادہ سن رہا ہے, تو جب وہاں پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ہم بگڑتے جائیں گے. تو یہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کی اپریسیشن سے ہمارا ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے, اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کو اور اس نیچر کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ احمد فواد بھی آ چکے ہیں جو کہ ایک کارپوریٹ ٹریننگ اسپیشلسٹ ہیں. احمد, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیکن
ایمن صاحب کی گفتگو اور ہمارے کالر کی بات سے مجھے 2 بڑے زبردست قصے یاد آئے ہیں, اور میں ایک بریک کی طرف چاہتی ہوں اور پھر واپس آ کے آپ سے بات کرتی ہوں, یا میں احمد سے بات کر سکتی ہوں کہ شوڈ بی ڈوئنگ. اچھا جی احمد, مجھے یہ بتائیں, کل میرے ساتھ ایک بڑے انہونی واقعہ ہوا. آئی واز کمنگ بیک فرام اسلام آباد اور میری فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی, تو میں CIP لاؤنج میں تھی, وچ از سپوز ٹو بی ویری نائس, اٹس مینیج بائی ون آف دا بیسٹ ہوٹلز آف پاکستان. اور وہاں پہ جو جینٹری آتی ہے آپ کو عموماً لگتا ہے کہ بڑے سویلائز پڑھے لکھے لوگ ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس CIP لاؤنج میں 2 واش رومز ہیں, ایک خواتین کے لیے ایک مردوں کے لیے. I was so disgusted yesterday because ایک صاحب اچانک سے وہ بڑی تیزی سے آئے اور بغیر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ خواتین کا واش روم ہے وہ اس میں چلے گئے اور وہ اپنے لیپ ٹاپ سمیت گئے اور وہ کسی کال پہ موجود تھے. انہوں نے وہ کال بھی واش روم کے اندر لی اور باہر آئے اور بغیر کسی سے اپولوجائز کیے. ان کو لگا کہ یہ دس از ایبسلیوٹلی اوکے. اور ہم سارے 2-3 وہاں پہ خواتین تھیں, ہم ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے. پہلے تو مجھے لگا 1 منٹ کے لیے کہ شاید کوئی ان کا سپروائزر انویجیلیٹر ہے, کوئی مینیجر ہے جس نے دیکھنا ہے کہ بھئی صاف صفائی باتھ روم کی ہے تو وہ انسپیکشن کے لیے گیا ہے. بٹ آئی واز سو ہاریفائڈ ٹو نو کہ سامنے مردوں کا باتھ روم ہے, لیکن ہم اس قسم کی مسٹیکس کرتے ہیں, سوشل گریسز سے گر جاتے ہیں اور اس پہ ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی. واٹس یور رسپانس؟ سدرا, یہ تو میں تو یہ زیوم کروں گا کہ یہ صاحب اگر اتفاقاً صحیح جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں مردوں والے واش روم میں بھی, تو بھی وہ یہی حرکت کرتے اور وہاں پر بھی اپولوجائز نہیں کرتے, کیونکہ ان کو وہاں پر بھی کرنا چاہیے تھا. اس طرح شور میں چاہنا اور اس طرح سے جانا تو کسی بھی جگہ پر ایک ویئرڈ سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, کلچرل جو فیملی کلچر ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے اندر. اگر پیرنٹس بچوں سے سوری کرتے ہیں اور ان کو تھینک یو کہتے ہیں اور یہ ریپیٹڈلی ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی, تو ایک ان کے کلچر کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کو اون کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, آئی واز لسننگ ٹو اشفاق صاحب دی ادر ڈے. جیمز جوائس ایک بہت بڑے ناولسٹ ہیں آئرش, ان کو انہوں نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا میں ایک دفعہ ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک جو برج تھا اس کو کراس کیا ایسے واک کرتے کرتے, وہ لکڑیوں کا بنا ہوا تھا. تو جب وہ نیچے اس سے دوسری سائڈ پہ گئے تو انہوں نے اپنا ہیٹ اتار کے برج کا شکریہ ادا کیا مڑ کے, بالکل نارمل سٹائل سے, جس طرح سے کہ کسی بڑے کا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں, میں حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا بھائی اس نے مجھے ایک بہترین رستہ دیا ہے اور میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کروں. ایبسلیوٹلی. اب یہ دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہے, اگر کلچر کا حصہ ہے تو پھر یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے احمد, لیکن یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو امپاور اور انیبل کرتی ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا شکر گزار ہو, صرف لفظی طور پہ آپ نے تھینک یو نہیں کہنا ہوتا, یو ہیو ٹو کلٹیویٹ دیٹ تھاٹ. تبھی ہم دیکھیں مثال کے طور پہ ہم کلچرلی کیا کرتے ہیں, جو ہماری مقدس کتابیں ہوتی ہیں, اگر کسی کرسچن کے گھر جائیں گے تو بائبل ہوگا, اگر کسی ہندو کے گھر جائیں گے تو وہ اپنی اسکرپچرز کو, یا ہم بھی جیسے قرآن حکیم کو ہم اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایکچولی ایسے لوگ ہیں جن کا ورک ایتھک اتنا اچھا ہے, جو اپنی کلا کی, اپنی فن کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اپنے اسکرپٹ کو بھی کسی مقدس کتاب کی طرح چومتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بالکل اسی قصے کی طرح جیسے آپ نے کہا. آف لائن اپنے تمام مہمانوں کو بتا رہی تھی کہ ایٹ این انٹرنیشنل ٹرپ میرا اتفاق ہوا ایک پبلک واش روم میں جانے کا, جہاں پہ ایک خاتون وہاں کے جینیٹر سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایک برین سرجن ہے, جو کہ ایک ہائیلی اسپیشلائز فیلڈ ہے, لیکن ان کے بیٹے کے مطابق ہمارے جو جینیٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے پیس آف مائنڈ کا خیال رکھتے ہیں, جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, یہ برین سرجن سے بھی زیادہ اہم ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات میں بار بار اپنے فورم پہ کہتی ہوں کہ جو کانٹیکٹ سٹاف ہے, جن کا بہرحال جی کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لیکن اچھے اخلاق کے وہ بھی حقدار ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں, میرا کیونکہ ایئرپورٹس پہ زیادہ جانا ہوتا ہے, تو جو کانٹیکٹ سٹاف ہے, جو ایئر لائن کا کرو ہے, جو ان کے آن گراؤنڈ جو سٹاف ممبرز ہیں, لوگ ان کے ساتھ خواہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنا چھوٹا شخص ہوتا ہے نا, اس پہ دھونس جمانے کا تو لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. افرا کیا کہیں گی اس بارے میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حتق عزت ہے کہ ہمارا کوئی ماتحت اگر شخص ہے تو اس کو تو ہم پلیز اور تھینک یو مر کے بھی نہیں بولیں گے. یعنی ہم کہتے ہیں یہ تو اس کا کام ہے, اس کے لیے اس کو تھینک یو کیا بولنا. ٹھیک, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں. بالکل, بیکاز ہم نے تھینک یو یا پلیز ان کو کہنا ہے جو ایکچولی میں ایفرٹ ڈال رہے ہیں فار اس, وہ ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ایون دو دے آر گیٹنگ پیڈ. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے, وہ کائنڈنس ڈیزرو نہیں کرتے. یہ ہماری صرف سوچ ہے کہ اگر کسی ڈرائیور نے ہمیں کوئی
اوبر ڈرائیور ہے, کوئی پک اینڈ ڈراپ ہمیں کر رہا ہے, تو ہم اس کو تھینک یو نہیں کبھی کہیں گے, کیونکہ اس کو تو ہم نے پیسے دے دیے. لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا افرا کہ ان کاموں کے لیے, ٹھیک ہے ہمارے ملک میں آبادی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ان کاموں کے لیے لوگ ہیں کیوں؟ یعنی دس از اے کوسچن دیٹ کمز ٹو مائنڈ. میری مثال کے طور پہ آپ نے دنیا بھر میں ٹریول کیا, یو لیوڈ ان ادر کنٹریز, کہیں پہ بھی پیٹرول ڈالنے کے لیے ایک پوری فوج نہیں کھڑی, آپ خود اترتے ہیں, آپ خود پیٹرول ڈالتے ہیں. بڑے بڑے دفاتر میں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک بیچارہ جینیٹر لگا دیا جاتا ہے باتھ روم صاف کرنے کے لیے. یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ دنیا کے سب سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ, کیا اپنے پیچھے فلش کرنا, ٹوائلٹ کو صاف رکھنا, ہاتھ دھونا, اس کی تمیز نہیں رکھتے؟ So good point. I think it's a much longer debate, but there are two aspects of it. Of course, ایک aspect تو یہ ہے کہ our economy is at a place where we don't have the right infrastructure. تو obviously man power ہمیں چاہیے ہوتی ہے ان ساری services کے لیے. And you could argue کہ اس طرح کی چیزیں ان کے لیے employment create کرتی ہیں and they have more opportunities to earn. But on the other hand, you're absolutely right کہ ان چیزوں کی need کیوں develop ہوئی ہے. Why did an organization think کہ ان کو bathroom میں janitor بٹھانے کی یا school میں janitor بٹھانے کی ضرورت ہے? Because the need is there. Because they know that the people themselves will not keep the space clean, and that is the saddest part. That is heartbreaking. That is heartbreaking because ابھی ہم آف لائن بات کر رہے تھے کہ ایک this sense of entitlement that we have, that we feel that we, because either we're more educated or we have more money or you know so many other میری گاڑی زیادہ بڑی ہے, میرا بنگلہ زیادہ بڑا ہے, تو ہم کیوں یہ سب کام کریں, یہ ہم سے نیچے ہیں. So that's one thing. And the other thing جو there's this concept called emotional intelligence, where you have the intelligence to not only look within, کہ آپ اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنا سیکھو کہ آپ کے اندر کیا ایموشنز ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا لمیٹنگ بیہیویئرز اور بلیفس ہیں, اور پھر ان کو کریکٹ کریں. اس کی انفارچونیٹلی بہت کمی ہوتی ہے, کیونکہ اف وی ٹیک دا ٹائم ٹو تھنک کہ ہم اپنی کیا ہمارے اندر عادات ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیا وہ بلیف سسٹمز ہیں جو ہمیں انٹائٹلڈ فیل کروا رہے ہیں, اور ہم ان کو ٹھیک کریں. دیٹ از واٹس ایبسلیوٹلی رائٹ آن دیٹ. اچھا یہ تو ہم دور پرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, جو شاید ہو سکتا ہے حیثیت میں, رتبے میں آپ سے کم یا زیادہ ہیں, یا جو بھی آپ اس کو جسٹیفائی کریں. یہ انفارچونیٹلی سینس آف انٹائٹلمنٹ کی میرین آپ نے جو بات کی ہے, یہ ہمارے رشتوں میں بھی کریپن کر رہی ہے. بالکل. یعنی ہمارے ہاں اب بچے, اگر پہلے ایک زمانہ تھا اس بات کی قدر کرتے تھے احمد کہ میرے والدین نے میرے لیے بہت قربانیاں دیں, اپنی بساط سے زیادہ محنت کر کے مجھے اچھے اسکول یا کالج میں بھیجا. آج کا بچہ یہ کہتا ہے یہ تو آپ کا کام تھا, آپ مجھے دنیا میں لے کے آئے ہیں تو اس میں آپ کو تھینک یو. تو ہم احسان مند نہیں ہونا چاہتے. یہی صورتحال پارٹنرشپس میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت رشتے کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے کا احساس ہونا ضروری ہے, اور یہ الفاظ اف نتھنگ ایلس آپ کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں, دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں. لیکن وائف اگر صبح اٹھ کے جلدی سب کا ناشتہ بناتی ہے, ہسبینڈ اس کو تھینک یو نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جی میں تو باہر سے کما کے لاتا ہوں نا, اس کا کام تو بڑا آسان ہے. اگر وہ لا کے آپ کے خرچے پورے کرتا ہے تو وائف اس کو تھینک یو نہیں بولنا چاہتی یا پلیز نہیں بولنا چاہتی, کیونکہ اگین نانف کا تو ہے ہی تمہاری ذمہ داری. اس سے ہمارے رشتوں میں کتنی کڑواہٹ آ رہی ہے احمد؟ بہت زیادہ کڑواہٹ آ رہی ہے سدرا. ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر جو پریشر کوکر ہے وہ پھر پھٹتا ہے نا کسی وقت, اور پھر وہی والی ہم بات سنتے ہیں جو ایک کلیشے سی بن گئی ہوئی ہے کہ آپ میری قدر نہیں کرتے, اور دوسرا کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیا باہر سے کام کر کے آ رہا ہوں, کیا پہاڑ جو ہے نا وہ ڈھا کے آ رہا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کہتے ہیں نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ, حالانکہ یہ بات اٹ اپیئرز ٹو بی گرلش, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جا کے چھوٹی سی بات پہ, چائے بنانے پہ شکریہ ادا کر دیتے ہیں اس کا, یا کوئی پھول وغیرہ لے بھی جاتے ہیں کسی طرح سے, یا کسی جگہ پہ جا کے آپ کال کر دیتے ہیں اپنی اسپاؤس کو یا اپنے اسپاؤس کو کہ آئی ایم مسنگ یو, یہ بڑی اچھی جگہ ہے تو مجھے تم یاد آ رہی ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پرٹیکولرلی اس وقت ہو بھی رہا ہو, لیکن ہمیں دو تین چیزیں روک دیتی ہیں. کئی لوگوں نے کہا ہوگا استغفر اللہ, یہ تو نئی نئی شادی کے چونچلے ہوتے ہیں, یہ تو ہنی مون پیریڈ کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو عرصہ گزر گیا, ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے بیچ میں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ہم میں پرانا شادی شدہ ہوں, میں نئی شادی شدہ والا زمانے کی بات نہیں کر رہا. صحیح. میرین کیا کہیں گی ویسے؟ یہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. میرین اگر ریوائیو کرنا چاہیں, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ ایموشنز کوچ, یو نو a lot of people do complain کہ بھائی وہ جو رشتے میں ایک مٹھاس تھی پہلے, رومانس تھا, وہ ختم ہو گیا. آپ کو لگتا ہے یہ پلیز اور تھینک یو رومانس واپس لا سکتا ہے؟ بالکل 100%, because I always say before love and romance the basic thing is respect. صحیح. Respect ہو تو love آ جاتا ہے. Love
یو نو اٹس رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. لو چاہے اوپر نیچے ہو جائے, اف دا رسپیکٹ از دیئر دا لو ول آلویز اسٹے. اور رسپیکٹ کے لیے یہ ورڈس بہت ضروری ہیں. لائک آئی سیڈ بفور, ان ورڈس کے پیچھے اٹ شوڈنٹ بیکم جسٹ اے ہیبٹ کہ اچھا چلو کام کروانے کی خاطر پلیز تھینک یو بول دو. یو شوڈ فیل دا رائٹ ایموشنز بہائنڈ اٹ وچ از, اینڈ یو ہیو ٹو بلڈ دیٹ ہیبٹ کہ آپ فیل کرو کتنا اپریسیشن آپ فیل کرتے ہو کسی اپنے پارٹنر کے لیے. اچھا, تھینک یو کہنے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو, میں ایک بریک کے بعد نا واپس آ کے آپ سے پوچھوں گی, جیسے 5 لینگویجز آف لو کی بات کی جاتی ہے, اگین لنک ٹو ایموشنز, تو آپ کسی کو تھینک یو کیسے بولتے ہیں اور وہ تھینک یو کیسے آپ سے ریسیو کرنا چاہتا ہے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. لیکن ایک کالر کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آپ کو ٹاپک بڑا اچھا ہے, تو آپ نے تھینک یو بولا, اس سے اچھا الفاظ جزاک اللہ بول دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے. میں اس کے اوپر بہت بڑا بیان کر سکتا ہوں, مگر کہنا نہیں چاہتا. پاکستان میں کوئی بے روزگاری نہیں ہے, سب لوگ کام کرنا دل نہیں کرتا کام کرنے کو. یہ بات ہے, پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سب بہت بڑا ملک ہے ہمارا, بہت بہترین ملک ہے, جنت ہے یہ. اس میں کوئی بے روزگاری بالکل بھی نہیں ہے. جس کو نوکری چاہیے میرے پاس آ جائے, میں لگا دوں گا. ڈرائیور کہتا کہ میں 40,000 روپے دکھا لوں گا, کام کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بات مت سر, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لیکن مجھے آپ کی پہلی بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم پرسنلائز کریں گے نا ان ایموشنس کو, اتنا ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہے. دیکھیے, انگریز آیا, انگریز نے ہمیں تھینک یو اور سوری سکھا دیا. ہمیں سوری بولنا برا نہیں لگتا, لیکن اردو میں معذرت کرنا بہت برا لگتا ہے, شکریہ کہنا بہت برا لگتا ہے. اب آپ اگر اس کو ایک عربی کا لفظ مجھے بتا دیں گے, اگین ہوتا یہی ہے, اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں, آپ کو اس احساس کو فیل کرنا چاہیے. آپ کسی کے احسان مند یا شکریہ کرنا ہی نہیں چاہتے. جزاک اللہ کا بھی لفظی مطلب یہ نا کہ اس کا جزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے, نتھنگ رانگ ود دیٹ, بیوٹیفل دعا. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا کلچرل ایسٹ نہیں ہے. ہمارے کلچر سے شکریہ, احسان مندی, کسی کو اچھا کچھ سوچنا کرنا, یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا فروغ دینا چاہیے. یہ میرا اپنا اوپینین ہے. اب اس کے اوپر ناراض نہ ہو جائیے گا, میں نے کسی دعا سے کسی کو منع نہیں کیا, بٹ آئی فیل کہ تھنگس شوڈ نیڈ ٹو بی پرسنلائز. اچھا جی, ہم بڑے سیلفش لوگ ہوتے ہیں. تھینک یو اور پلیز تو ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے مفاد سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. سب سے زیادہ ریزسٹنس اور ہیزیٹنس ہمارے پاس ہوتی ہے جب ہم نے سوری کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں اپنی غلطی ماننا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا ہے, اس بات پہ ندامت کا, شرمندگی کا اظہار کرنا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں تکلیف پہنچائی. اور اس کے لیے ایک بیچارہ یہی لفظ سوری آتا ہے. سوری میں سم ٹائمز یور بیہیویئر از آلسو ناٹ ماڈیفائڈ. آپ صرف زبانی کلامی ایک بات کہہ کے معاملات کو رفع دفع کرتے ہیں. کئی دفعہ تو ہمیں سوری کہنا بھی نہیں آتا. ہم یہ بات کو اپولوجائز نہیں کرتے کہ میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا, بلکہ آپ اکثر لوگوں کی جو کچی پکی سوری ہوتی ہے اس میں الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے کہ اچھا میرا یہ مقصد نہیں تھا, میری اس بات سے تم ہرٹ ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے سوری, لیکن میرا وہ مقصد نہیں تھا. تو ذمہ داری تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں معذرت میں بھی. افرا, کیا اس قسم کی ذمہ داری یعنی اس قسم کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ سنسیریٹی ہوتی بھی ہے؟ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ لوگوں کو دیں گی یا یہ عادی مینیپولیٹرز ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دراصل جب ہم سوری کہتے ہیں نا, تو ایون دو اس وقت بات ہو رہی ہوتی ہے اگلے بندے کی, کہ اگلے بندے نے ہماری وجہ سے ہم نے اگلے بندے کو ہرٹ کیا ہے, اس لیے ہم سوری کہہ رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے, اٹ برنگس دا کنورزیشن ٹو آور سیلف, کہ اگر آپ کسی کو سوری کہو گے تو آپ اپنے کے لیے تھریٹ پیدا کر رہے ہو, اپنے سینس آف سیلف کو آپ کی جو ہے نا ڈاؤٹ وہ کریٹ ہو رہا ہے. یو اسٹارٹ فیلنگ شیم اباؤٹ اٹ, یو اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اباؤٹ اٹ, کہ میں کیسے کچھ غلط کر سکتا ہوں. ہمارا مائنڈ ہمیشہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ کبھی غلط نہیں کر سکتے, یو آلویز رائٹ. سو وین اٹ کمز ٹو سیئنگ سوری, یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف. بٹ سوری کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, جانے میں یا انجانے میں آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو اگلے کو نہیں پسند آیا ہے, اگر آپ اس کو سوری کہہ دیں گے تو ذرا سی چیزیں نارمل ہو جائیں گی, چیزیں واپس ٹھیک ہو جائیں گی. تو سوری کہنے سے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ یو. ہمیں کبھی دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سوری کہہ دیں گے تو شاید وہ اچھا فیل کرنے لگ جائے. اچھا, بالکل صحیح. میرین, کیا یہ انہیلدی ہے اگر دو پارٹنرز کے بیچ میں ایک ہی پارٹنر ہمیشہ سوری کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایک سوال ہم اکثر کرتے ہیں نا کپل سے کہ اچھا ناراض ہو جاتا ہے تو سوری کون بولتا ہے, اگر صرف ایک ہی شخص سوری بول رہا ہے, از دیٹ اے ریڈ فلیگ؟
I think it is for sure, because that means that the communication channel somewhere is broken. So either हमने अमूमन वैसे देखा है, I may be wrong, but that's what I've seen in my experience, that usually औरतें sorry ज़्यादा बोलती हैं, या they tend to be more apologetic in certain societies, not in every society, because उनको society ने condition किया होता है कि sorry आपने ही बोलना है, दूसरा बंदा नहीं बोलेगा, A, या B, आपने अपने आप को रिजर्व लेके चलना है, यू आर द फ्लैग बेयरर एंड यू हैव टू फिक्स थिंग्स, द अदर पर्सन शुड नॉट. तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर चलाने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए लड़कियों को करना ही पड़ता है, वगैरह वगैरह. और फिर दूसरी पार्टी इंटाइटल हो जाती है, एंड दैट रिलेशनशिप बैलेंस, दैट अनइवन रिलेशनशिप बैलेंस इज नॉट गुड. सेम, आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड अप्लाई दिस टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. आई वाज अबाउट टू कम. यस, इट इज ऑफन सेड दैट अ पेरेंट कैन नॉट से सॉरी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी अथॉरिटी जो है वो ख़तरे में आ जाएगी, बच्चा हमें सीरियसली नहीं लेगा, बाकी लोग क्या कहेंगे कि ओ माय गॉड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी टू से सॉरी टू अ चाइल्ड. हमारे बच्चे गलत डांट खा लेते हैं ना, गलत पिट जाते हैं बेचारे. एंड व्हेन वी आर रॉन्ग, इफ वी से सॉरी, अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी कि हम उनको उनके लिए मॉडल करें. इफ़ वी से सॉरी, दे विल लर्न टू से सॉरी विदाउट द बैगेज अटैच टू सेइंग सॉरी. वरना वो पूरी ज़िंदगी यही देख के बड़े होते हैं कि सॉरी कहने से हम नीचे हो जाएंगे, और ये उनको सोसाइटी ने से पहले उनके पेरेंट्स ने सिखाया. अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने पेरेंट्स को आपस में, या हो सकता है किसी एडल्ट को तो शायद आपने फिर भी देखा हो सॉरी बोलता वो, पेरेंट्स ने हमें सॉरी कभी नहीं कहा. हम अगर गलत डांट पड़ जाती थी, गलत पिटाई हो जाती थी, तो उसके बाद चलो पसंद का खिलौना दिला दिया, बाहर ले जाके आइसक्रीम खिला दी, लेकिन अहमद अम्मी अब्बू ने कभी सॉरी तो नहीं कहा. नहीं कहा है, मैं इस पे ज़रूर अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगा. वो सॉरी उन्होंने कहा भी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें भी कहना आ गया. और मैंने इसमें जिसको रेप्लिकेट करना कहते हैं ना, कि आई रिसेंटली सैट विद माई चिल्ड्रन, और मैंने उनसे बैठ के पूछा कि मुझे बताएं कि आपको मुझसे क्या शिकवे हैं जो कि आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में उसको मैं ठीक कर लूँ. तो मुझे उन्होंने बताया कि ये 2-3 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको. तो मैंने वही 3 स्टेप जो कि मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगा उनको फॉलो करने की कोशिश की. देखिए सॉरी में प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले हम महसूस नहीं करते दिल से कि हम गलत हैं, जो अभी अफरा ने भी बात की. तो पहले तो अपने आप को मनाए ना कि आपने गलत किया. दूसरा स्टेप है उसके बाद उठना और ये जुर्रत पैदा करना कि बच्चे से या बड़े से, स्पाउस से या किसी से भी जाके कहना अल्फाज से कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है. ये वाला दूसरा स्टेप. और सबसे क्रिटिकल है तीसरा, कि जब आपने सॉरी कह दिया तो फिर आप उसको करेक्ट करेंगे. अगर आपने करेक्शन नहीं की तो पिछले दोनों आपके स्टेप्स नलिफाई हो जाएंगे. अच्छा, सबसे गंदी एडवाइस मुझे ऐसा लगता है, सबसे ज़्यादा इनइफेक्टिव एडवाइस जो दी गई है ना, वो कहते हैं जी जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बेतकल्लुफ़ी होती है, उनसे नो थैंक यू, नो सॉरी, नो प्लीज़. ये बहुत बुरी एडवाइस है, बिकॉज आपके रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता मैकेनिकल होते चले जाएंगे. जी अहमद. हाँ, मैं आपसे क्विकली मैं लाइव आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाह रहा हूँ. वजह यह है कि जब आपने पिछला किया ना कि ये तो नए नवेले जोड़े करते हैं, तो आई सेंट मैसेज टू माय वाइफ एंड दे टोल्ड हर के आई एम मिसिंग यू इन सिद्राज शो. क्या बात है, मैं देख रही थी आप नीचे जो ना फौरन आप मैसेज कर रहे थे लाइव. देखें भाभी, आज किसी का तो फ़ायदा हुआ ना इस बात से. बहुत शुक्रिया. अहमद हमारे साथ है, महरीन एंड अफरा. दीज आर स्मॉल जेस्चर्स बट दे दे मीन द वर्ल्ड, बिकॉज आप किसी की कुल कायनात हो सकते हैं. तो आपकी ये छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत अहमियत रखती हैं. कई दफ़ा आप देखें, आपका ये अच्छा सा जेस्चर किसी को बिल्कुल खुदकुशी के दहाने से वापस ला सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड करें और अपना अखलाक बेहतर से बेहतर बनाएं. इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए. पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.